يا الله محمد رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. صدق اللہ العظیم. شہداء کے فضائل بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی تھی. غزوہ احد کے اختتام پر صحابہ کرام کے زخموں کے خون ابھی بند بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کی بشارت سنائی. پھر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا اسکیم چلائی اس کا فیل ہونا بتایا، اور صحابہ کرام کا ورد حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے، یہ ورد بتایا. پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن فرمایا کہ یہ شیطانی فعل ہے پروپیگنڈا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے نہیں دیں گے حق کے مقابلے میں. یہ بھی ایک خاص قسم کی سرد جنگ ہے، اس میں بھی ان کو ناکامی رہی. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو مشرکین کے غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کفر کی طرف دوڑتے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ وہ کہیں دوبارہ غالب آ جائیں گے تو منافقین کہاں جائیں گے، لہذا وہ لوگ کافرین کی طرف دوبارہ اپنے رابطے اور تعلقات استوار کرنے کے لیے دوڑ پڑے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ جو لوگ کفر کی طرف آپ سے ہٹ کر دوڑ رہے ہیں ان کا اس طرف دوڑ لگانا
اور مشرکین سے ملنا اور گٹھ بندھن کرنا آپ کو غمگین نہ کرے۔ کتنے بھی دوستانہ مراسم یہ لوگ قائم کر لیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس طرح کا کلام قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، جیسے سورہ حج میں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود ہی سب کی مدد فرماتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ دین کی مدد اصل میں مراد ہے۔ لفظ لن آیا ہے یہاں پر، جو مستقبل کے لیے نفی کی تاکید کے معنی میں ہے، یعنی لوگ آئندہ زمانے میں بھی دین کو، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دین باقی رہے گا، برقرار رہے گا، اور سچے مومنین کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے ہو جائیں اور یہ جتنے بھی گٹھ بندھن بنائیں، سب کو اللہ فیل کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1400 سال میں مسلمانوں پر کئی مرتبہ بنائی، طرح طرح کی پروپیگنڈا اسکیمیں، طرح طرح کا مشرکین کا گٹھ بندھن مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی ہوا اکھاڑنے کے لیے اور ان کو اس دنیا سے نابود کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگائے گئے۔ گزشتہ 4 صدیوں میں تو اس کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود دین کا یہ درخت جو ہے سرسبز اور شاداب ہے، اور کام کرنے والے اور ایک جماعت برابر دین کا کام کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ رہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ اہل ایمان کے خلاف مشرکین کے ساتھ ساز باز کریں گے، خدا تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالیں گے، ان کے ماننے والوں کا کچھ خیال نہ کریں گے، ان کا آخرت میں کیا حصہ ہو سکتا ہے صرف اس کے علاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کا تقابل اور امتیاز بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ کفر کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو لے رہے ہیں، نفاق کو لے رہے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کفر کے پلڑے میں بیٹھ کر، اپنی زندگی کا نقصان کر رہے ہیں۔ دین صداقت، حقانیت، سچائیوں پر مبنی ہے، وحی کی روشنی میں آیا ہوا ہے، اور اس پر قائم رہنے والے لوگ ہمیشہ قیامت تک قائم رہیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں، قیامت برپا ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے ساتھ سودے کر رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں ہوئی، ناکام تجارت کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا
اور متاع دنیا کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، مادی دنیا کے فائدے دیکھتے ہیں، اس لیے آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آخرت کا نقصان اصلی نقصان ہے، وہاں کا فائدہ اصلی فائدہ ہے، وہ دائمی ہے، باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی ایسی ناکام تجارت نے ان کو کیا فائدہ دیا؟ صرف اس کے کہ دنیا میں رسوائیاں ہوئیں اور عذاب کی خبر ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، حواس، ظاہری باطنی قوتیں عطا فرمائی۔ انسانی زندگی ایک پونجی ہے جو اللہ نے اسے وجود کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور حکم دیا ہے کہ اس پونجی سے ایسی تجارت کرو کہ جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، اور اس پونجی سے ایمان اور نیکیوں کے سامان خریدو تو تمہیں جنت تک لے جائے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، من خاف ادلجہ، جو خوف کھاتا ہے، جو ڈرتا ہے، جو اپنی پونجی کو بچانا چاہتا ہے، وقت کو، سمے کو بچانا چاہتا ہے، وہ جلدی چل دیتا ہے، اور جو جلدی چلا، منہ اندھیرے اٹھ کر چلا، تو آفتاب چڑھتے چڑھتے تو کہاں سے کہاں انشاءاللہ پہنچ جائے گا، یعنی کامیاب ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کا یہ سودا جو ہے بڑا مہنگا ہے۔ جنت کا سودا مطلوب ہے تو اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، محنتیں کرنی پڑے گی، مجاہدے کرنے پڑیں گے، کچھ تو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ سودا کیا ہے، ان کی جانیں اور ان کے مال خرید کر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، یہ سودا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی اور مال جیسی قیمتی پونجی عطا فرمائی ہے، اس کے بدلے میں مہنگا سودا یعنی جنت خریدو۔ اللہ نے عقل، فکر جیسی قوتیں بخشی ہے، اس کو بروئے کار لاؤ۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے تمام اندرونی اور بیرونی ذرائع مہیا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اپنے رسول بھیجے، معلم اور مبلغ مقرر کیے تاکہ انسان نیکی کو اختیار کرے، پھر اس قیمتی پونجی کے بدلے میں جنت جیسی اعلیٰ چیز خریدے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، انسانی زندگی تو بڑی قیمتی پونجی ہے مگر جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ فرماتے ہیں عمر برفست و آفتاب تموز، اندکے ماند و خواجہ غرہ ہنوز، انسان کی عمر برف کے ٹکڑے کی طرح ہے، پیس آف آئس کی طرح ہے، ادھر سورج کی تمازت اور گرمی ہے، اگر جلدی یہ برف کو فروخت نہیں کیا تو یہ پگھل جائے گا اور یہ پونجی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ زندگی تو ہر لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ مسند احمد، ترمذی اور دارمی وغیرہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا آدمی بہتر ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس نے لمبی عمر پائی اور اچھے اعمال کیے وہ خوش نصیب ہے، اور بد نصیب انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو عمر زیادہ ملی سب برائیوں میں خرچ کر ڈالی، غلط کاموں میں، گناہوں کے اندر صرف کر ڈالی۔ آدمی کو خیال نہیں رہتا، تندرست ہوتا ہے تو اس کے کوالٹیز جو ہیں ویسٹ ہوتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں، اس کو دھیان نہیں رہتا۔ بہرحال پہلے زمانے میں تو لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، 400 سال، 500 سال، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سراسری عمر جو ہوں گی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، کم لوگ اس سے آگے جاتے ہیں، شاذ اور نادر کے درجے میں اللہ تعالیٰ جنہیں دیتا ہے زندگی آگے جاتے ہیں، 80 سال، 90 سال، 95 سال زندگی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں 60 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے دی اور عطا فرمائی، ان کے لیے قیامت کے روز اعلان ہوگا اَیْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّینَ، یعنی 60 سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ انسان نصیحت پکڑے، نیکی حاصل کرے، ایمان اور تقوی کی دولت حاصل کر لے؟ یہ 60 سال کی عمر کے متعلق ہے۔ جب کوئی انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے دربار میں کوئی عذر اس کا چلے گا نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے کو زندگی نہیں ملی، مجھے عمر نہیں ملی، مجھے لائف نہیں ملی۔ کہیں گے 60 سال تک کیا کرتے رہے؟ دنیا کمائی، اولاد کے لیے کمایا، مکان بنائے، دکان بنائی، کاروبار بنائے، بینک بیلنس بنائے، تو آخرت کا بینک بیلنس نہیں بنائے، آخرت کا خیال نہیں رکھا۔ چاہتے تو تم اسی عمر سے اپنی آخرت کو بھی بنا سکتے تھے، اپنی جنت کو بھی سجا سکتے تھے، تو ادھر بھی توجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے تمہارے پاس قرآن کریم کی تعلیمات موجود تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود تھے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، مشرکین یہ گمان نہ کریں کہ ہماری عطا کردہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جتنی مہلت ملے گی زیادہ گناہ کریں گے، زیادہ گناہ کریں گے،
اور پھر بڑے گناہوں کے ساتھ ہم ان کو پکڑیں گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مزے ہو رہے ہیں، ہم عیاشی میں زندگی کر رہے ہیں ادا. ارے حقیقت یہ ہے کہ چوہے دانی کے اندر چوہے کو تازہ گھی کی روٹی ملتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اسے انجام کا پتہ نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہوگا. صبح یہ دروازہ کھلے گا تو مصیبتوں کا دروازہ کھلنے والا ہے. ابھی جو ہے تازہ گھی کی روٹی پر خوش ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کافرین کو مہلتوں پہ مہلتیں اور لبرٹیز دیتے ہیں، چانس ہے ان کے لیے. اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی زندگی سدھار لیں جیسے صحابہ کرام نے سدھار لی، اپنی زندگی کو بنا لیا، تو آخرت سنور گئی. لیکن جو ڈھیٹ ہیں بالکل اور اپنے شرک اور کفر میں پکے ہیں، کسی طرح سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور سب تعلیمات ان کے سامنے ایسی ہے جیسے دیوار کے سامنے بیٹھ کر رونا. کیا ہوگا نتیجہ؟ اللہ فرماتے ہیں بڑی پکڑ کے لیے مہلت دے رہے ہیں. وہ جب بڑی پکڑ آئے گی تو کسی طرح سے چھوٹ نہیں پائیں گے. اب یہ جتنی زیادہ لمبی عمر پائیں گے، ان کا کفر بڑھتا جائے گا، ان کا شرک بڑھتا جائے گا، ان کے گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، اور نتیجتاً پکڑ آئے گی بڑی. ایک حد تک اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون امہال ہے، مہلت ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ آگے بڑھیں، کام کریں، دیکھیں کیا کرتے ہیں. سورۃ الرحمن میں جنات اور انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم تمہاری خبر لینے کے لیے عنقریب فارغ ہونا چاہتے ہیں. کیے کی سزا مل کے رہے گی. یہاں بھی یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے آیت میں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک استاد شاگرد کو لگاتار تنبیہ کرے اس کی غلطیوں پر، لغزشوں پر، سبق کے یاد نہ کرنے پر، لیکن وہ کسی طرح سے اس ڈھیل سے فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے آپ کو درست نہ کرے، تو پھر استاد چھوڑ دیتا ہے اس کی طرف توجہ کرنا کہ جا تیری حالت پر رہ، جب امتحان آئے گا، جب تیری پکڑ آئے گی، جب ہم نبٹ لیں گے. تو وہ دن آنے والا ہے جس دن میں پکڑ آئے گی. تو فرماتے ہیں لیزدادوا اسما، اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کو بڑا ذو اہانت، ذلت دینے والا عذاب، تو ویسے ہی ذلت کی چیز ہے، اور پھر ذلت آمیز مزید عذاب ان کو جو ہے دیا جائے گا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. نیکی کرنے والوں کو، ایمان والوں کے لیے جنت کا اور بہتری کا اور ثواب کا وعدہ کیا ہے. یہ جو وعدے ہیں یہ خالی باتیں نہیں ہیں، زبانی جمع خرچ نہیں ہیں، یہ حقائق پر مبنی اور صداقتیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں، یہ عقیدے ہیں. ان کو ماننا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی فہم ہم سب کو اللہ تعالی اپنے فضل سے نصیب فرمائے. ایک خبر تو اور غمناک، کل اس کا وائس میسج آپ نے سنا ہوگا. ہمارے استاد سابق دارالعلوم اشرفیہ میں برسوں سے پڑھا رہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب عمرواڑی بوڈھانوی دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. زندگی زیادہ تر راندیر میں گزاری، پڑھنے کا زمانہ راندیر میں گزارا، پھر دیوبند تشریف لے گئے.
پھر دوبارہ راندیر میں تدریس کے فرائض انجام دیے عرصہ دراز تک. پھر کینیڈا تشریف لے گئے، وہاں بھی علمی کام جو ہے کرتے رہے. ابھی اخیر میں سلیمان جو ان کے صاحبزادے تھے، ان کی صاحبزادی کو بھی سبق پڑھاتے تھے اور درس دیتے تھے، اور دوسرے ان کے بچوں کو بھی درس دیتے تھے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھاتے تھے. فارسی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت عطا فرمائی تھی. 27 رمضان کو انتقال ہوا. کینیڈا ہی کے اندر ٹورنٹو میں مقیم تھے. کل تک باڈی جینی ہی تھی. میری بات ہوئی تھی حضرت مولانا محمد صاحب جو ان کے جیالے فرزند ہیں اور مسجد دارالسلام کے امام ہیں، ان سے دو بدو گفتگو ہوئی. کل کے وائس میسیج میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ میرے اساتذہ میں 2 اشخاص پرانے جو ہیں، جن سے اولین کتابیں پڑھیں، ابتدائی کتابیں پڑھیں، ان میں حضرت مولانا یوسف صاحب اور مولانا قاسم کرمالی صاحب ہیں. اور درجہ علیہ میں حدیث کی کتاب جیسے کہ ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور دوسری کتابوں میں شرح عقائد اور اسی طرح حسامی اور مختارات وغیرہ، میں نے اپنے جلیل القدر استاد حضرت مولانا محمد آچھودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ابھی بروچ میں ماٹلی والا دارالعلوم میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں اور افتاء کا کام بھی انجام دیتے ہیں. یہ شعبہ بھی ان کی نگرانی میں چلتا ہے. بڑے باہوش، بڑے ذی ہوش، بڑی محنتیں کی. مولانا اسماعیل لوہاروی صاحب کے بڑے برادر حضرت مولانا یونس صاحب، ان کے بھی استاد ہوتے ہیں مفتی محمد آچھودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تادیر ان کا سایہ قائم فرمائے. تو یہ 3 اساتذہ میں سے ایک استاد جو ہیں وہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. پوری فیملی کو، خاندان کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے. بڑے دیندار، بڑے سادہ مزاج، بڑے منکسر المزاج، عاجزی ان کی ساری. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم بھی جب بھی کینیڈا جائیں، مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم ضرور یاد کر کے ان کے پاس عیادت کے لیے اور ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. اخیر تک یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا اور حضرت کی یادداشت اخیر تک سلامت رہی. سب باتیں ان کو گلستان کی، بستان کی یاد تھیں. فارسی سے بڑی محبت تھی، بڑا انس تھا اور شکایت کرتے تھے کہ آج کل فارسی سے لوگوں کو تعلق نہ رہا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور
تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو اپنی آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے ہر بون منہ سے، ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی بھی چھوڑے نہ چھوٹے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن كادنا بالسوء، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إلهنا أنت في حالنا محول وبدل ذلتنا بالعز بدل، وسهل يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا،
فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم اجعلنا عتقاء شهر رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب بوڑھانیاں ان کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، ان کے اچھے کاموں کا، علمی کاموں کا اے اللہ انہیں بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما، ان کی اولاد اور احفاد تمام کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی صبر نصیب فرما۔ اے الہ العالمین مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر پر نور برسا، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ پسماندگان کو اے اللہ یہ ہوش ربا موقع سنبھالنے اور ہمت عطا فرما۔ اور اے الہ العالمین جتنے مرحومین ماضی میں علماء اور ایمان والے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ اس وبا سے دنیا کو نجات عطا فرما۔ اللہ مسجدوں کے دروازے کھول دے، تیرے گھر کے دروازے کھول دے اور اپنے دربار میں ہمیں بلا لے۔ اے اللہ یاد فرما لے اور مسجدوں میں حاضری نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی مصلحت کی بات ہے۔ اے اللہ اس میں بھی کیا کیا حکمتیں ہوں گی یہ تو ہی خوب جانتا ہے۔ اے الہ العالمین اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، رمضان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا ہو، اے اللہ ان کی غیب سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے الہ العالمین ایمان پر ہمیں قائم فرما، ہمارے ایمان کی جان مال عزت آبرو کی اولاد کی احفاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، اور اللہ ہماری اولاد کو دین کا ذوق شوق اور دین سے محبت اور نبی سے عشق اور قرآن کریم سے ربط و تعلق اور اس کی تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔